خدا جب شہ. السلام علیکم، میں ہوں شکیل مدنی اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. سرکار کی باتیں لفظوں میں بیاں کیسے ہوں. ماہ رہی ماہ کریم ماہ فرقان ماہ رحمان ماہ رمضان اے مہربان ماہ رمضان ہے مہربان. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. میں ہوں نعت خواں محمد شاہد قادری اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شعبی کے ساتھ. ماہ رمضان اپنے تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبی کی جانب سے اپنی پوری وننگ ٹیم کے ساتھ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. اور آج کی یہ 7ویں افطار ٹرانسمیشن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس ماہ مبارک کا 7واں روزہ مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کا بڑا کرم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک دکھایا، اس ماہ مبارک تک ہمیں پہنچایا، ہماری زندگی کو یہاں تک پہنچایا. اور یقیناً یہ اس کا کرم ہے. وہ اپنے بندوں کے لیے یقیناً بہتری سوچتا ہے، بہتر کرتا ہے. بندے ہی ادھر ادھر دنیاوی معاملات میں ادھر ادھر گھوم جاتے ہیں. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ افطار کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک اور ہمارے بڑے اچھے سینئر شناخہ ارشد لودھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ارشد لودھی کو آپ ہمارے ساتھ مختلف ہماری محافل میں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ان کے. اور ان کے علاوہ مختلف ٹی وی چینل پر بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کو سن رہے ہوں گے. تو آج انشاءاللہ وہ 7 بجے کے بعد، جی ہاں 7 کے بعد یعنی کہ 7 سے لے کر 8 بجے تک انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں. اسلام آباد سے شاکر علی ہمارے پیارے سے دوست ہیں جو اسلام آباد میں آج کل، تو اسلام آباد سے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں. بہت شکریہ شاکر علی آپ کی محبت کا، تھینک یو، جزاک اللہ. اور آپ یقیناً لائیو آتی فوراً آپ کنیکٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی محبت کا، تھینک یو، جزاک اللہ. آج اس ماہ مبارک کے 6 روزے مکمل ہونے والے ہیں ماشاءاللہ. ان 6 روزوں میں یقیناً ہم نے کچھ اپنے معاملات کو بدلا تو ہوگا. ان 6 دنوں میں کچھ تبدیلی ہمارے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ آئی ہوگی. مکمل تبدیلی تو فوری طور پر نہیں آ سکتی. ہم وہی بات ہے کہ کوئی بھی روٹ ہم چینج کرتے ہیں، ٹریک چینج کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے اس ٹریک پر ہم جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دوڑتے ہیں. تو آج 6 دن ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم نے کچھ اپنے معاملات کو ان 6 دنوں سے پہلے اور یہ 6 دن کے بعد اپنے معاملات کو کچھ بہتر پایا ہوگا، کچھ بہتر کوشش کی ہوگی. اللہ کی رضا کے لیے یقیناً ہمارے کام سارے ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. مگر کبھی کبھی کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ شیطان بھی موجود ہے، وہ بھی اپنا کام جاری و ساری رکھتا ہے. اور ان تمام معاملات میں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کچھ کام ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم بات ہوتی ہے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا. بے شک وہ ہمیں ملے گا، بے شک ملے گا. مگر کبھی کبھی جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہمیں اس سے زیادہ ہم سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ہم لالچ میں آ جاتے ہیں، ہم لالچی بن جاتے ہیں. ہمیں تمام اور کہتے ہیں حافظ جو ہے وہ ہمیں اور زیادہ ہمیں پھر کوشش کرنے میں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ وصول کر لیں. ہم آج ہی آج میں جو ہے وہ بس ہم اپنے تھیلے یا اپنے خزانوں کو فل کر لیں، اپنے تجوری کو بھر لیں. تو یہ کوششیں جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. یقیناً کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں،
मुनाफा जायज़ मुनाफा। किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, वक्त ज़रूरी भी है कि हर चीज़ को कहते हैं इस्टेब्लिश, अगर कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं तो उसको इस्टेब्लिश करने में कुछ वक्त तो लगेगा, कुछ ना कुछ वक्त लगेगा ना, उसको समेटने में, उसको बनाने में, थोड़ा आगे से बढ़ने में, फिर उसकी थोड़ी सी और उसको तकवीत होगी, वो आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, और इस तरह करते करते वो माशाल्लाह एक वक्त आता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है आप डेवलप कर चुके होते हैं। और अगर ये कोशिश करें कि एक साथ ही मैं बहुत बड़ा काम शुरू कर दूं मैं, और एक साथ ही बस मेरे पास जो है वो मेरी तिजोरी फुल होना शुरू हो जाए, तो फिर वहाँ पर आपके जहन में, आपकी सोच में वाज़ेह हो जाता है कि आप एक लालची इंसान हैं। अल्लाह तवक्कल अगर काम शुरू किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी देता है और उस काम में हमारा साथ भी देता है, क्योंकि हमने सब काम अल्लाह पर छोड़ दिया है कि या रब तू ही ये सब बेहतर करने वाला है और तू ही बेहतर करेगा। मैं तेरा बंदा हूँ, मैंने क्या करना है, मैं गलती का पुतला हूँ, तू यकीनन बेहतर मेरे हक़ में बेहतर करेगा और तू बेहतर करने वाला है। जब हम सब कुछ रब ताला पर छोड़ देते हैं ना, तो वो फिर यकीनन बेहतर करता है, और जब उस पर बात आती है तो वो फिर यकीनन यही कहता है कि अब मेरे बंदे ने मुझ पर छोड़ा है तो मैं अब इसको बेहतर से और बेहतर करूँगा, और उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलता है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वक्त 5 तकरीबन 52 हो चुके हैं। FM रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी आपके साथ मौजूद, 7वीं इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ। हम बात कर रहे थे कुछ कि हमें हमारी यकीन, असल में सबसे बात ये कि हम सब कुछ भी करते हैं मगर कभी कभी यकीन हमारा जो है वो डगमगा जाता है, और यही गड़बड़ होती है कि जब यकीन डगमगाता है तो कहते हैं कि जब हमारा ये यकीन है, हमारा ईमान की पहली शर्त तो ये कि हमारा यकीन है कि रब ताला मौजूद है, बेशक है, ये हमारा यकीन है और यही हमारी ईमान की पहली शर्त भी है। अगर हमारा यकीन डगमगा जाएगा तो फिर बहुत सारे मामलात आपको ताकि डगमगा जाएंगे इसकी वजह से। और यकीनन जब हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं और अल्लाह पर अपने तमाम कामों को छोड़ देते हैं तो वो काम यकीनन बेहतर होते हैं, यकीनन बेहतर होते हैं। यकीनन ज़िंदगी में कभी आपने आजमाया भी होगा, कभी बहुत सारा इंसान कहता है कि कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत सारे मसाइल हैं जो हल नहीं होते, कभी बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, बहुत मुश्किल, बड़ी कोशिशें करने के बाद भी वो मसला हल नहीं होता, मतलब या उस मसले का हल के लिए कोई सही सद्देबाब नज़र नहीं आता कि ये बात ख़त्म कैसे होगी, ये हल कैसे होगी, ये मसला क्लियर कैसे होगा। और जब आप इन तमाम चीज़ों से थकने के बाद, इन तमाम परेशानियों से निकलने के बाद, जब आप एक बात सिर्फ ये छोड़ दें कि यार अब जो होगा अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मैं हक़ पर हूँ, सच पर हूँ, अगर तो बस या रब ताला तू मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसला करने वाला है, तू इस मसले को ख़त्म करा दे या तू इस मसले को हल कर दे, तो आप देखें कि अचानक ही बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आना शुरू हो जाती हैं कि यार ये बात ऐसी भी तो हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है। तो ये इस बात से ज़ाहिर हो जाता है कि रब ताला यकीनन हमारी इन तमाम दुआओं को सुनता भी है, हमारे इन अल्फाज को वो सुनता है और फिर हमें उसका हल बताता है। और वो हल कैसे बताता है कि हमारे जहन में वो तमाम आइडियाज़, ये तमाम सोच में हमारी वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि ये मसला हम ये क्यों ना कर लें, हम ये क्यों ना कर लें, हम ये क्यों ना कर लें, या ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये सोच में जो रद्द-बदल है ये रब ताला की तरफ से ही होता है। वो जब इशारा करता है तो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह से काम करना शुरू कर देती हैं और वो तमाम रब ताला के हुक्म के मुताबिक उन चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू कर देती हैं और वो चीज़ें हमारे
ذہن میں آنی شروع ہوتی ہیں. تو یہ یقین ہے رب تعالیٰ پر کہ وہ ہم جب اس پر کوئی کام چھوڑتے ہیں تو بے شک وہ بہتر کرتا ہے. اور اب یہ مہینہ بھی اسی کا ہے. اس نے کہا رب تعالیٰ نے کہ یہ مہینہ میرا ہے. اس مہینے کو خاص طور پر اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا. 11 مہینوں میں سے ایک دن یہ ایک مہینہ مخصوص کیا اور اس کے ہر لمحے کو مخصوص کر دیا. جب یہ مہینہ مخصوص ہو گیا تو اس کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہو چکا ہے اور یہ ہر لمحہ اس کے لیے مخصوص ہو چکا ہے کہ ہر لمحے میں کوئی بھی کام آپ عام دنوں میں جو کام آپ جو نیکی کرتے تھے اگر اس کا ثواب یا اس کا صلہ 10 نیکیاں ملتا تھا تو اب اس میں وہ 100 سے زیادہ ملے گا. اس سے کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا. اس سے کئی گنا زیادہ نیکیاں ملیں گی جو بھی اچھا کام کوئی ایک نیک کام آپ کرتے ہو. تو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تم اپنے آپ کو جب آگے بڑھاؤ گے میری طرف تمہارا قدم جتنا تیز بڑھے گا میں اتنا ہی تمہارے لیے تمہارے حق میں بہتر کرتا چلا جاؤں گا. شرط یہی ہے کہ تم میری طرف قدم بڑھاؤ. تم ہاتھ بڑھاؤ گے میں بھی ہاتھ بڑھاؤں گا. تم قدم بڑھاؤ گے میں بھی قدم بڑھاؤں گا. تو دونوں طرف جب قدم بڑھیں گے تو بات پھر آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہنچے گی. اور یہ عام معاملات دیکھیں اگر ہم ایک بات ذہن میں رکھیں تو بات حقیقت بھی ہے کہ جب ہم کسی کی طرف بڑھتے ہیں کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کسی سے اپنا تعلق بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں خود بھی کرنا پڑتا ہے. سب کچھ سامنے والے پر نہیں چھوڑتے. ہمیں خود بھی آگے قدم بڑھانا پڑتا ہے. خود بھی اپنے تعلقات کو وسیع کرنے کے لیے ہمیں تعلقات کو آگے اپنے روابط کو بڑھانا پڑتا ہے. تو یہی چیز اپنے رب تعالیٰ سے بھی ہے. وہ یقیناً ہمارا دوست بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے ہمارا خالق بھی ہے. ہمیں تخلیق کرنے والا ہے ہمیں دنیا میں بھیجنے والا وہ ہے. تو وہ جب اس کی طرف بھی یہی چیز ہے کہ جب ہم اس کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں اس محبت کا جواب دیتا ہے. اس محبت کا وہ رپلائی دیتا ہے. قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ جب ہم عظم شریف پڑھتے ہیں تو وہ دعا ہے. سورہ فاتحہ دعا ہے. جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس کے ترجمے کو جب غور سے پڑھیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا مکالمہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل بات ہو رہی ہوتی ہے. رب تعالیٰ سے ہماری بات ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ اپنے بندوں سے ذکر کیا اور ان سے گفتگو کی. تو یہ بس بات وہی کہ ہم اصل میں بات ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں مگر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. اس کی تفسیر پر نہیں جاتے. جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائیں گی اور بہت سارے مسائل کا حل بھی ہمیں اسی میں سے مل جائے گا جو ہمیں کلام الہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. جو کتاب دی ہے اپنی پاک کتاب تو اس کتاب میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے مگر صرف تلاش ہمیں کرنا ہے ڈھونڈنا ہمیں ہے. ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے. جب ہم اس قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رب تعالیٰ نے کیا کیا کہاں کیا کیا حکم دیا اور کیا کیا کہا ہے. اپنے بندے سے کیا بات کی ہے اس نے. بس کوشش کریں گے اس ماہ مبارک میں اپنے معاملات کو ہم بہتر کر رہے ہیں اور یقیناً کچھ فرق پڑا ہوگا لیکن ہمارے معاملات میں تو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں. قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں تو بالکل ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھیں سنیں بھی اور سننا بھی اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ خود پڑھیں گے تو اور بھی اچھی بات ہے. تو پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہماری واضح ہو جائیں گی. بہت سارے معاملات ہمارے واضح ہو جائیں گے. ہم کہیں بیٹھیں گے کوئی بات کریں گے تو ہماری گفتگو میں کچھ ٹھہراؤ بھی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. کیونکہ سننے میں اور کہنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. بات اصل میں ہوتی ہے عمل کی. اگر ہماری نیت ہو گئی ہم نے نیت کر لی اچھی تو ہمارا عمل اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جب عمل اچھا ہوگا تو یقیناً ایک دفعہ جب قدم ہمارا اٹھ جائے گا تو دھیرے دھیرے پھر وہ قدم بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
अल्लाह ताला बेहतर करे। मिलते हैं आपसे कि कमर्शियल ब्रेक है और कमर्शियल ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। आपने जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ ही रहिएगा इंशाल्लाह, साथ साथ रहेंगे और कुछ खूबसूरत बातें समझने और समझाने का सिलसिला जारी है हमारा। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, अस्सलाम माह सयाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वक्त 6 बजकर तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ और आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया ग़ुलाम मुस्तफ़ा चन्ना तहरी ने ज्वाइन किया। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से आपकी ट्रांसमिशन सुन रहा हूँ, मगर इस रमज़ान मुबारक में कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं देख सका। आज दोबारा आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम और आल पाकिस्तान। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया ग़ुलाम मुस्तफ़ा चन्ना, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और आप 5 सालों से इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह, और अब आप आ गए तो दोबारा फिर आप हमें ज्वाइन करें ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। उसके अलावा फिर हमें ज्वाइन किया जनाब राना खालिद महमूद साहब ने, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, बहुत प्यारे से भाई हमारे और बड़े सीनियर बैंकर जी, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं और कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राना साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से हैं? आपको खुश आमदीद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और शाकिर साहब हमें इस्लामाबाद से हमें देख रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया शाकिर साहब आपकी मोहब्बत का। आपको वंस अगेन वेलकम कहते हैं, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और आज इस माह मुबारक का कि छठी जो है सातवीं इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा। और आज इफ्तार के बाद हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे अरशद लोधी साहब। जी हाँ, सनाखा, सीनियर सनाखा माशाल्लाह, और राशिद आज़म के होनहार शागिर्दों में से एक शागिर्द हैं ये अरशद लोधी माशाल्लाह। तो आज इंशाल्लाह ये हमारे साथ होंगे और ये सिलसिला इसी तरह रहेगा रोज़ाना। आप अफ्तार के बाद, जी हाँ, अफ्तार के बाद 7 बजे से 8 बजे तक रोज़ाना हमारे साथ मुख्तलिफ हमारे मेहमानों सलाखानों को आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बात मैं कुछ कर रहा था अभी इससे पहले कि हम अगर रब ताला पर अपने मामलात को छोड़ देते हैं तो एक तो हम खुद टेंशन फ्री हो जाते हैं। कि जब कहते हैं ना कि जब कोई काम हम किसी तीसरे पर डाल देते हैं तो फिर खुद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि यार अब तो वो जाने और उसका काम जाने। तो यही बात है कि जब हम काम रब ताला पर डाल दें, रब ताला पर छोड़ दें, तो वो टेंशन रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अब अल्लाह ने जो के ज़िम्मे जो काम हमने लगा दिया, अल्लाह यकीनन उसका बेहतर हल ही हमें देगा इंशाअल्लाह ताला, और बेहतर हल ही मिलता है उसका। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत ये करनी है कि हमें अपने उन तमाम मुश्किलात को अपने तौर पर कोशिश करें। हम जो भी कोशिश करते हैं, कहते हैं अगर हम सच्चे हैं, अगर हम सही राह पर हैं और हम एक जायज़ कोई अगर कोशिश करें किसी जायज़ काम के लिए, तो रब ताला उसमें हमारी मदद करता है। रब ताला यकीनन हमारा साथ देता है हमारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा होने में। और अगर कहीं हमारी नीयत में फतूर है, हाँ, नीयत में अगर फतूर है, तो फिर आपको पता है कि फिर तो मसला गड़बड़ हो जाता है, फिर बात थोड़ी गड़बड़ी की हो जाती है। क्योंकि फिर जब आपकी नीयत में फतूर है और आप के जहन में है कि जी मुझे इसके ज़रिए मुझे किसी न किसी को जो नुकसान पहुंचाना है, किसी तरह या किसी का माल खाना है या किसी को और कोई तकलीफ़ देनी है, वो फिर आपको पता है कि वो ज़रा मसला गड़बड़ हो जाता है। और इस वक्त हमें ज्वाइन किए जनाब हमारे एक और दोस्त हैं राजुद्दीन फसीह साहब। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अजमल भाई? वालेकुम अस्सलाम राजुद्दीन फसीह साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, खुश रहें, सलामत रहें, और आपको वेलकम कहते हैं हम अपनी आज की इस ट्रांसमिशन में। तो बात वहीं आ जाती है कि जब हम अपनी नीयतों को बेहतर करते हैं तो हमारे काम अच्छे होते हैं, क्योंकि हम जो काम सोचेंगे, सही सोचेंगे तो सही होगा, वो और गलत सोचेंगे तो गलत ही होगा।
اگر میں کوئی کام غلط کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میرے ذہن میں اس کی پلاننگ غلط ہی ہے. میں نے غلط، کیونکہ ساری بات ذہن میں پلاننگ کے بعد ہے. پہلے ذہن کی پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ کے بعد پھر عمل ہوتا ہے. کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے تو پلان کرتے ہیں نا اس کو بیٹھ کے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح کرنا ہے، کیسے ہوگا، اس کے کیا فائدے ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے. یہ تمام چیزیں، پیپر ورک ہمارا بنتا ہے، پوری ایک فیزیبلٹی بنتی ہے. تمام چیزیں کرنے کے بعد پھر اس پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز اب ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا جو بھی ہے، تو پھر اس حساب سے ہم اس کو آگے عملی طور پر اس کو پھر لے کے جاتے ہیں. تو جب تک کہ ہمارا ذہن اچھا نہیں ہوگا، ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی، ہمارا کوئی کام اچھا نہیں ہوگا. پہلے اپنی نیت کو اچھا کریں، اپنی سوچ کو اچھا کریں، اپنی سوچ کو بہتر کریں، ایک دوسرے کے ہمدردی حاصل کریں، ایک دوسرے کے دکھ کا احساس کریں. اس کے بعد پھر مسائل کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جو بھی دعا ہوگی وہ دل سے جب دیتا ہے نا بندہ. اور پھر کہتے ہیں جب کسی کا دل دکھتا ہے تو دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. وہ آہ جو پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے اور کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتی ہے، وہ آہ بڑی خطرناک ہے. اس آہ سے بچنا چاہیے. کہتے ہیں کسی کی مشکل میں پھنسے ہوئے کسی انسان کی آہ جو ہے نا وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس آہ سے بچیں. کسی کو اتنی تکلیف نہ دیں کہ اس نے اگر آہ اپنی ایک بھی اپنی آہ میں، اپنی تکلیفوں میں آ کر ایک بھی اگر کوئی بد دعا دے دی یا اس نے رب تعالیٰ سے اپنی التجا اس کی بارگاہ میں پیش کر دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر. تو اس لیے کوشش کریں کہ ان ایسے تمام لوگوں سے بچیں اور ایسے تمام لوگوں کو کبھی تکلیف نہ دیں، اور تکلیف جس کو دیں تو اس کی تکلیف کا حل بھی خود ہی نکال دیں تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اگر آپ نے تکلیف دی، ہم نے کسی کو تکلیف دے دی اور اس تکلیف میں اس کے دل سے کوئی آہ نکل گئی تو وہ بس بیڑا پار کر جاتی ہے سامنے والے کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تمام کچھ کرنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ بس ہماری زبان کو ذرا محفوظ رکھے ایسے الفاظ ادا کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو بہتر بنا دے تاکہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو محسوس کریں اور ایک دوسرے کا خیال کریں. بہت ضروری چیزیں ہیں. جب ایک دوسرے کا خیال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو رب ہمارا خیال کرے گا. جب ہم خلق خدا کا بھلا چاہیں گے تو رب ہمارا بھلا چاہے گا. جب ہم خلق خدا کا برا چاہیں گے تو رب تو بھی دیکھ رہا ہے. دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا مگر رب تو دیکھ رہا ہے. اور وہ جب دیکھتا ہے اور وہ جب کہتے ہیں ڈوری کھینچتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ ڈوری کیسی خطرناک قسم کی ہوتی ہے اور کیا کرتی ہے. تو ایک بریک وقت آ چکا ہے، ایک بریک کا وقت ہے، اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد، اور دوبارہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ایک بار پہ بتاتا چلوں کہ آج افطار کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ثنا خان ارشد لودھی صاحب. اس مبارک مہینہ میں یہ بات ہمیں بڑی ذہن میں خاص طور پہ ہمیں رکھنی چاہیے کہ ہماری کسی بات یا کسی عمل سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. تلخ کلامی، درستگی سے پرہیز کریں. لازمی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ذرا سا بھی کچھ اگر کہیں کسی سے کوئی بات ہو جائے، ٹریفک کے دوران ہو جائے یا ویسے کہیں ہو جائے، سامان لیتے ہوئے، گروسری لیتے ہوئے، سبزی لیتے ہوئے، کچھ اور لیتے ہوئے ذرا سی بات ہو جائے تو انسان فوراً ہائپر ہو جاتا ہے، فوراً غصے میں آ جاتا ہے، فوراً تلخ کلامی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. یہ ہماری بڑی نقصان دہ چیزیں ہمارے لیے، مگر ان پہ غور نہیں کرتے. اور حالانکہ ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے. اس سے بہت زیادہ ہمیں گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں عام طور پہ دیکھا ہے کبھی بھی کچھ ہوگا تو فوراً روزے کو سامنے رکھ کے انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار حد ہو گئی تو ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا دماغ، اور فوراً جی میرا روزہ ہے. اور تو روزے میں تو روزہ تو ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ لڑو، روزہ یہ نہیں کہتا